معزز سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے چند گزارشات کو گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی بات کو آگے بڑھا کر دوبارہ انشاءاللہ سیرت کے باب کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک آیت کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے احکامات کے حوالے سے یہ آیت قرآن پاک کی آخری آیت ہے۔ احکامات کے حوالے سے اس دن دین مکمل ہو گیا۔ آپ کا اور میرا عقیدہ اس دین کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور آج ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ نے ذرا غور و فکر کرنا ہے۔ اور میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی غور و فکر کی، تدبر کی، شرح صدر کے ساتھ بغیر تعصب کے دعوت دیتا ہوں، صرف غور و فکر کی۔ اگر آپ کو یہ بات دل لگتی لگے، آپ کے فہم میں یہ بات آ جائے تو ہماری بات مان لیجئے، ورنہ آپ جو دلائل دیں گے ہم ان کے اوپر غور و فکر کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی عام فہم بات ہے، قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، دین مکمل ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات کا جواب دیجیے، مکمل ہے۔ ایک گلاس بھرا ہوا پانی کا ہو، پورے کا پورا لبالب بھرا ہوا ہو، مکمل ہو، اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا اگر ڈالا جائے گا تو چھلک جائے گا، باہر نکل جائے گا۔ دین کامل ہے، دین مکمل ہے۔ صرف یہ بات دین کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حقانیت، ابلاغ اور رسول ہونے کے اعتبار سے جو ان کو منصب ملا، اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے۔ بلغ ما انزل الیک، آپ رسالت کو پہنچا دیجئے۔ آپ کے اوپر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، آپ کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا، آپ بیان کر دیں، آپ پہنچا دیں، آپ دین کا ابلاغ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ڈیوٹی ہے؟ کوئی ڈیوٹی۔ اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی کہ جو دین میں تجھے دوں تو امت تک پورے کا پورا پہنچا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز محنت کی، وہ ساری کی ساری محنت ہم سیرت کے باب میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ اس ساری محنت کا نچوڑ یہ جس دن آیت اتری کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا گیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں نے جب اللہ نے کہہ دیا دین پورا ہو گیا آپ پہنچا دیجئے، تو رسول اللہ اپنی ذمہ داری کا ادراک کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے صحابہ، کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا کہ نہیں؟ کیا میں نے جو میرے اوپر دین نازل ہوا تھا پورے کا پورا اس کا ابلاغ کر دیا یا نہیں؟ کیا میں نے پورے کا پورا دین آپ کو پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ کو گواہ بنا رہے ہیں، 3 دفعہ پوچھتے ہیں، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ نے تو بہت عمدہ پہنچا دیا، آپ نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 3 مرتبہ گواہی مانگی۔ دین اللہ بھی کہہ رہا ہے مکمل ہے، رسول اللہ بھی صحابہ کو کہہ رہے ہیں میں نے مکمل پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچا دیا۔ پھر اللہ کو اس بات کا گواہ بناتے ہیں، اللہ تو بھی گواہ رہی کہ میں نے دین میں سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے، اور رسول اللہ کی ذات وہ اعلیٰ ہستی ہے، وہ اعلیٰ ذات ہے۔ کہ آپ کے سامنے بعض آیات رکھی ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، ساتھ ہی آیتیں نازل ہوئی، عبس وتولی یا لما تحرم یا لیس لک من الامر وغیرہ کی جو آیتیں نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ابلاغ میں بھی مداحنت یا رتی برابر بھی تخیر کی؟ ادھر رسول اللہ ایک عمل کر رہے ہیں، ادھر اللہ آپ کے اس اجتہاد کو قبول نہ کرتے ہوئے آیت نازل کر رہے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت اس وقت چھپا لی، یا سوچا کہ کچھ دیر بعد بتلا دوں گا، یا یہ سوچا کہ
کہ ابھی یہ تو میں نے جو اجتہاد کیا تھا اللہ کو پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیت نازل کر دیا، آباسا واتا واللہ، اے تیوری چڑھانے والے، تیرے پاس ایک اندھا آیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے کہ یہ بات میں بعد میں بیان کروں گا؟ رسول اللہ نے تو ابلاغ کی، وہ حق ادا کیے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی نہ کوئی ادا کر سکا، نہ آپ کے بعد کوئی ادا کر سکتا۔ رسول اللہ نے اسی وقت ابلاغ کر دیا، ایسی آیات کا بھی جو ہی نازل ہوئی اسی وقت ابلاغ کر دیا۔ اب آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ اگر دین کامل ہے، اگر دین مکمل ہے، تو اس دین کے اندر کوئی بندہ خلوص نیت سے، اخلاص نیت کی دلیل دے کر کہ میری نیت بڑی نیک ہے، میری نیت بڑی نیک ہے، میری نیت دین میں کمی اور بیشی کی نہیں ہے، میری نیت یہ ہے کہ لوگ نیکی کا کام کریں، اپنی طرف سے اس دین کے اندر کوئی بات ایجاد کر لے اور نیت نیک ہو، نیت میں اخلاص موجود ہو، کیا وہ بات دین ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا میں کسی انسان کی نیت بھی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا دین کامل اور مکمل نہیں تھا کہ تجھے جو نیکی کا کام مل گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ پتا چلا، وہ رسول اللہ کو تو علم نہ ہوا، لیکن تیرے مولوی کو اور میرے مولوی کو علم ہو گیا اور اس نے کہا جی کل بھی ٹھیک ہے، تیجا بھی ٹھیک ہے، چالیسواں بھی ٹھیک ہے، چہلم بھی ٹھیک ہے، یہ ساری کی سارے سلسلے رسول اللہ نے تو نہ بتلائے، نہ رسول اللہ ان کی فضیلتوں کو پا سکے، نہ رسول اللہ کو ان کے فضائل کا علم ہو سکا، نہ رسول اللہ نے اپنی امت کو بتلائے۔ لیکن آج کا ایک مولوی اٹھے اور وہ کہے کہ نہیں، نیت نیک ہے، نیت نیک ہونے کے بعد اگر اس قسم کا کوئی کام کر لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ یہ دو دلائل ہیں۔ آج بھی دین کے اندر جو کوئی شخص بھی نئی بات کو ایجاد کرتا ہے اس کے پاس دو دلیلیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک تیسری دلیل بھی ہوتی ہے، اس کا بھی موقع آیا تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دو دلیلیں جو معروف ہے، حرج کیا ہے جی، نیت نیک ہے، نیت خالص ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فہو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو۔ دو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اس دین کے اندر ایسی بات ایجاد کرے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، فہو رد، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ من عمل عملا، اور جو کوئی شخص ایسا عمل کرے ما لیس علیہ امرنا، جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہ، فہو رد، جو نئی بات ایجاد کرے۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ من احدث، جو کوئی نئی بات کو ایجاد کرے اس دین کے اندر جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہ ہو، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی باطل ہے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، وہ بھی باطل ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں کہ عمل صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر شدہ عمل کو کہتے ہیں، اور جو کوئی اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ عمل صالح کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور قرآن کی آیات ہے، یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کے اندر عبادات کے جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات کے جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی کوئی شخص کسی عمل کو اگر عبادت سمجھتا ہے اور عبادت سمجھ کے کرتا ہے، کوئی شخص کسی عمل کو عبادت سمجھتا ہے یا ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل یا قول رسول ہوگا یا امر رسول ہوگا یا تقریر رسول ہوگی یا حدیث رسول ہوگا، بس۔ یعنی کسی بھی نیک عمل کا دین کے اندر ثبوت موجود ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے۔